ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، نواز اسٹوڈیو کے زیر اہتمام روزانہ اسی وقت اسلام اور عصر حاضر اس موضوع پر مختلف پروگرام ہوں گے، جن میں سے میری ذمہ داری جو ہے اسلامی تاریخ پر ایک نظر یا ایک جائزہ وہ ہوگی۔ اسی وقت میں مختلف جو ہے ہمارے ساتھی مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے اسلامی تاریخ، سب سے پہلے تاریخ کو جان لیں کہ تاریخ کہتے کسے ہیں۔ اہل زمانہ کے حالات اور واقعات، اس کا نام ہے تاریخ مختصر انداز میں، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ عبرت اور تجربہ، تاکہ انسانی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ انسانی حافظے کی مانند ہے کہ جس طرح کسی انسان کا اگر حافظہ نہ ہو تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، وہ کہاں سے آیا تھا۔ اسی طرح کسی قوم کو، کسی امت کو اگر اپنی تاریخ معلوم نہ ہو تو وہ اس بے لنگر کے جہاز کی مانند ہے۔ تو ہمیں شروع تو آج کرنا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، لیکن تمہیداً میں عرض کروں گا کہ اصلاً تو اسلام شروع ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ریزسٹنس بھی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ہم ذرا آگے مختصر انداز میں چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں، ان میں سے جو ان کے بیٹے حضرت سام ہیں، عرب ان کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی میں سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کی اولاد میں سے ایک تو وہ جو تھے عرب بائدہ، جو مٹ چکے، قوم عاد، سمود، اور دوسرے عرب عاربہ، یہ زیادہ تر یمنی تھے جو قحطان کی اولاد میں سے تھے، اور تیسرے عرب مستعربہ جو اصلاً تو عرب نہ تھے لیکن عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب ہو گئے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور انہی میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں 571 جو ہے عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیے تو ایک شخص جس نے کاروبار میں اپنا لوہا منوایا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہے، عرب کی ایک مالدار خاتون جو ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے، کہ عمر مبارک جو ہے وہ 40 برس ہونے کو آئی۔ فلما بلغ اشد 40 سنہ تو حبب الیہ الخلاء، آپ کو خلوت گزینی جو ہے وہ محبوب ہو گئی۔ وَيَخْلُو بِغَارِ حِرَا، اور اس کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب کیا، اور وہیں آپ نے غور و فکر شروع کیا، یہاں تک کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صدا جو ہے وہ آئی۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور دوبارہ پھر جب آپ غار حرا گئے تو پھر آپ کو وہ پیغام ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، ایمان لائیں۔ آپ کے عزیز ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے۔ اسی طرح گھر میں غلام تھے زید بن حارثہ، وہ ایمان لائے۔ تو اہل علم نے بڑی اچھی ترتیب قائم کی ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد اور بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ ابتدائی 2.5-3 برس آپ کی یہ دعوت پرسن ٹو پرسن رہی، کوئی خفیہ نہیں تھی، بلکہ ذاتی ملاقات میں آپ اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کھانے پر بلایا، لیکن پہلی دفعہ لوگوں نے کھانا کھایا اور بغیر کوئی بات سنے وہ واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ چند دن ٹھہر کے آپ نے دوبارہ ہی ایسی دعوت کا اہتمام کیا، اور لوگوں نے کھانا کھایا اور آپ کی بات کی طرف کچھ توجہ دی، کوئی شرم کوئی لحاظ کی وجہ سے، لیکن سارا ہی مجمع جو ہے وہ اس پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
پھر اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے اور پوری قوم کو اس کی دعوت دیجیے۔ تو آپ کو اس صفحہ پر تشریف لے گئے اور واہ صباحا کا نعرہ لگایا کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس پر لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور جوک در جوک آپ کی طرف تشریف لائے۔ عرب میں چونکہ یہ ایک دستور تھا کہ اگر کسی کو کوئی خبر ملتی تھی تو وہ اونچی جگہ پر چڑھ جاتا تھا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اور کپڑے اتار دیتا تھا، اسے کہتے تھے نذیر عریاں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت رائج تھا، لیکن کپڑے اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو چیز عفت اور شرم کے خلاف تھی وہ آپ نے اختیار نہیں کی۔ وہاں جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آتی ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ سچ مان لو گے؟ اس پر لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، آپ کو دونوں طرف کی جو حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی معبود ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پر ابو جہل نے خاص کر کہا، ابو لہب نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی اس کے خلاف جو اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم اپنے اہم کام کر رہے تھے اور آپ نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ناکامیوں کی داستان بھی ہے، یعنی آپ نے دعوت کی، ناکام ہوئے، آپ نے لوگوں کو بلایا، ناکام ہوئے، لیکن یہ بات جان لیں کہ انبیاء ناکام نہیں ہوتے، آپ کی کوئی بات ناکام نہیں جاتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن سونپا گیا ہے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس راہ میں کوئی ناکامی نہیں ہوتی، اور نہ آپ کے راستے پر چلنے والے کو کسی کو کوئی ناکامی ہوتی ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر قریش نے آپ کے لوگوں کے اوپر تشدد شروع کر دیا، اور سن 4 میں یہ تشدد جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا کہ ان کو مارو، ان کو ستاؤ۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تمسخر اڑایا گیا کہ نہیں، ان کو کچھ ہو گیا ہے، دماغی عارضہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، کسی جو ہے وہ ساحر کا اثر ہو گیا ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود لوگ توجہ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کے پیروکاروں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ کوئی مصعب بن عمیر ہیں، کوئی بلال ابن امیہ ہیں، ان کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے۔ جب یہ تشدد انتہا کو پہنچا ہے تو سن 5 میں ہجرت کی اجازت آ گئی، اور اجازت ہوئی کہ اگر یہ زرزمین تنگ کر دی گئی ہے تو آپ لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اور سن 5 میں پھر ایک پہلا قافلہ ہے جو وہ ہجرت کی طرف گیا، پھر سن 5 ہی کے اندر پہلے قافلے کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں، اور پھر دوسرے قافلے کے اندر 84 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس دعوت کا ذریعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے وہ قرآن تھا، آپ کا ذریعہ، آپ کا آلہ وہ قرآن تھا۔ آپ جہاں بھی گئے، جس محفل میں بھی گئے، جس قافلے کی طرف بھی گئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ سن 6 میں یہ پانسا پلٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ان کی وجہ سے اسلام کو ایک تقویت پہنچی۔ اب ذرا تشدد کا معاملہ ذرا کم پڑ گیا، لیکن قریش نے پھر سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو، جو اس وقت جو ہے قریش کے سردار تھے، انہیں چیلنج کیا کہ یا تو ڈٹ کر ہمارے مقابلے میں آ جاؤ یا اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دو۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس راہ میں یا تو میں ہلاک ہو کر رہوں گا یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا۔ بہرحال باقی پھر قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا، اور شیب ابی طالب میں یہ قافلہ جو ہے، یہ خاندان جو ہے 3 برس تک سن 7، 8 اور 9 نبوی کو یہ محصور رہا ہے، یہاں تک کہ مشرکین کے بچوں کی بھی آوازیں، ان کے بلکنے کی، ان کے بھوک سے رونے کی آوازیں مشرکوں نے بھی سنی، گھاٹی سے باہر سنائی دی جانے لگی۔
تو کچھ انسانوں کے اندر وہ جو انسانیت کی چنگاری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر نیکی رکھی ہے، وہ آواز اٹھی اور اس مائدے کو پھاڑ دیا گیا۔ اور پھر قریش نے پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی کوشش کی اور ابو طالب کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ آخر یہ تمہارا بھتیجا چاہتا کیا ہے، اس کو بلاؤ، اگر یہ عرب کی سرداری، اس کی بادشاہی چاہتا ہے تو ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر یہ عرب کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر یہ دنیا کی دولت چاہتا ہے تو وہ اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ پیشکش جو عرب کی طرف سے آئی تھی یہ سامنے رکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عرب میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اس پر جب یہ مصالحانہ کوشش بھی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور آئی کہ سن 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کی حمایت آپ کو حاصل تھی اور جن کی وجہ سے پورے قبیلے کی حمایت آپ کو حاصل تھی، اس سے آپ حمایت سے محروم ہو گئے، اور اب قبیلے کا سردار ابو لہب تھا جو آپ کا جانی دشمن تھا۔ دوسری جانب گھر میں درد بانٹنے والی، غم بانٹنے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو واقعات کی وجہ سے آپ نے سن 10 کو عام الحزن قرار دیا کہ غم کا سال، نہایت غم اور اندوہ کا سال ہے یہ میرے لیے۔ اور مکہ کے اندر جو حمایت ختم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں طائف کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا۔ طائف چونکہ مکہ سے جڑا ہوا تھا جیسے اسلام آباد اور پنڈی جڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں جو 10 برس میں مکہ میں نہیں ہوا تھا، وہاں 2 دن میں مکہ طائف کے اندر وہ معاملات شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کو تاک تاک کر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، وہ گلی کے گنڈے اور بدماش آپ کے پیچھے لگائے گئے۔ جب آپ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے تو 2 گنڈوں نے آپ کو جو ہے وہ کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا کہ چلیے یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اس پر جب آپ شہر سے باہر آئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں آپ کی نے اپنے وسائل کی کمی کا، اپنے جو بھی ہے طاقت ہے، ہمت ہے، جو بھی وسائل ہیں ان کی کمی کا رونا تیری جناب میں رو رہا ہوں، اور کیا تو نے میرا معاملہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو میرے ساتھ سلوک کرے، لیکن اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس پر ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف کے رہنے والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا پتا کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی مددگار ثابت ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکلے ہوئے الفاظ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور محمد ابن قاسم کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جو سکوی تھے، وہاں طائف کے رہنے والے تھے، ان کی وجہ سے پھر اسلام کا دروازہ جو ہے وہ بر عظیم پاک و ہند میں کھلا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں تشریف لائے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر جو ہے وہ مکہ میں آئے، لیکن یہیں سے پھر سن 11 میں مدینہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، حج کا موسم آیا، قافلے آنا شروع ہوئے، اور سن 11 میں 6 یثربیوں سے ایک گھاٹی میں ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا کہ میرے پاس ایک کلام آیا ہے اللہ کا، آؤ میں تمہیں وہ سناتا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس پر ان 6 یثربیوں نے کنکھیوں میں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کنکھیوں میں پوری ایک تاریخ تھی۔ اصل میں مدینہ کے اندر ایک اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، اور اس کے ساتھ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آپس میں مدبھیڑ ہوتی رہتی تھی، کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا تھا تو یہودی ہمیشہ انہیں تانا دیا کرتے تھے کہ اس وقت جو ہے تم ہم پر غلبہ جو حاصل کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم میں ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ایک آخری نبی آئیں گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیسے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو یا کیسے تمہارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات ان 6 یثربیوں کو جو ہے وہ یاد تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ پوری تاریخ گویا کہ آنکھوں میں دہرائی گئی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں وہ 6 کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور واپس جو ہے وہ مدینہ چلے گئے۔ سن 12 میں 12 آدمی آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی قرآن پڑھنے والے کو بھیج دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے اگلے سال سن 13 میں 72 مرد اور 3 عورتیں جو ہے وہ تشریف لائیں، اور یہ لوگ ایمان لائے، اور یہ وہ تمہید تھی جو ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا جس سے، اور انہوں نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مکہ کی سرزمین سے یثرب جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن خود ابھی ہجرت نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپوائنٹڈ تھے مکہ میں، تو اوپر سے اجازت نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے رہتے تھے آ کر کے، اے اللہ کے نبی، ہجرت کی اجازت آئی کہ نہیں آئی، ہجرت کی اجازت آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں خوشخبری سنائی کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوری تیاری کر رکھی ہے اس کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ رات کو نکلے ہیں، اور مخالف جانب یعنی مدینہ سے مخالف جانب غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر رؤسائے مکہ اکٹھے ہوئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، تو انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا یا پکڑ کر لائے گا۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی آپ کی پروٹیکشن فرمائی۔ قریش غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو اس کے ذریعے سے ان کو وہ نظر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، سراقہ نے پیچھا کیا، کھوجی اس کے ساتھ تھا، تو یہ 3 آدمی جو تھے، ایک جو قافلے کا رہبر تھا، راستہ جاننے والا تھا، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سراقہ نے جب پیچھا کیا تو اس کے بھی پاؤں زمین میں دھس گئے۔ یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا تاریخ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ اگر تم واپس چلے جاؤ تو تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، کیا تم نہیں چاہتے کہ کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ تمہیں پہنائے جائے؟ اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ایک مشرک تھا، اسے اللہ کے نبی کی باتوں پر بڑا یقین تھا، لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور کہا کہ اس کی کوئی سند دے دیں کہ یہ معاملہ جو آپ مجھ سے طے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اس نے واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف پلٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ 4 روز آپ نے قباء میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت۔ بہرحال وہاں ابتدائی 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، یعنی سب سے پہلے ایک مرکز کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ نمبر 2 مواخات، مہاجرین جو جانیں بچا کر لٹے پٹے آئے تھے بغیر کسی ساز و سامان کے، انہیں انصار مدینہ کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا تاکہ اکاموڈیٹ وہ ہو سکے۔ اور نمبر 3 آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، میثاق مدینہ ہوا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو تم ہمارے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرو گے۔ ابتدائی 6 کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار دستے جو ہے وہ مکہ کی طرف بھیجنا شروع کر دیے، جسے آج کی زبان میں کہیں گے کہ مکہ کی معاشی ناکہ بندی شروع کر دی کہ اب تم محفوظ نہیں ہو، تمہاری تجارتی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے جو 8 مہمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی، ان میں سب سے اہم 2 مہمات ہیں۔ ایک ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہے تھے، آپ نے اس کا پیچھا کیا، اور واپسی پر جب ابو سفیان آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے کہ دوبارہ اس کا پیچھا کریں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے خاص قافلہ ترتیب دیا اور اس سے کہا کہ 2 دن کے سفر کے بعد یہ جو میرا خط ہے اسے کھولنا اور اس میں دیکھنا کہ تم نے کہاں جا کر جو ہے وہ جائزہ لینا ہے۔ تو 2 دن کے بعد جب ان صحابہ نے اس کا خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلا میں یعنی وادی نخلا میں جائزہ لو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں خبردار کرتے رہو۔
تو یہ دو واقعات ایسے ہوئے کہ جن کا سبب جو ہے وہ غزوہ بدر بن گیا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی مکہ والوں کو خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا ہے جاتے ہوئے، اور آتے ہوئے بھی اندیشہ ہے کہ وہ میرا پیچھا کریں گے، لہٰذا جو ہے وہ میری مدد کو پہنچو۔ ادھر نخلا میں عجیب واقعہ یہ ہوا کہ رجب کا جو ہے وہ چاند نظر آ چکا تھا، لیکن ابھی تک صحابہ نے سمجھا کہ پہلا والا مہینہ ہی ہے، جاری ہے، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک مشرک کو قتل کر دیا جو ایک سامان لے کر جا رہے تھے۔ لہذا جو مشرک قتل ہوا اس کا بھائی جو ہے وہ مکہ میں پہنچا ہے، اور وہاں کے اس نے جا کر ایک چیخا، چلایا، کپڑے پھاڑ دیے، وہ خون آلود کپڑے پیش کیے کہ ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے۔ ادھر سے ابو سفیان کا ایلچی پہنچا اور اس نے کہا کہ ہمارا قافلہ جو ہے خطرے میں ہے، تو اس سے ایک جنگ کی فضا جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ابری ہے، ایک کرائی آف وار وہ پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے جان لیں کہ معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ایک ہاکس اور ایک ڈوز، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صلح پسند، صلح جو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے جنگجو ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ماریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ دو طبقات تھے، اور ان میں سے پہلے طبقے کا جو ڈوز تھے ان کا پلڑا بھاری تھا۔ انہوں نے ابو جہل وغیرہ کو، ان کو جو ہاکس تھے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ تمہارے ہی بھائی ہے، جو دعوت وہ یہاں پیش کر رہے تھے اس سے وہ رکنے والے نہیں ہیں، اسلام کی یہ دعوت باقی عرب کو بھی پیش کریں گے تو عرب ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کے خون کو رنگو، لہٰذا باقی عرب ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اور اگر دیکھو اگر ایسا نہ ہوا اور یہ غالب آ گئے تو آخر یہ کون ہے، ہمارے ہی بھتیجے ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، یہی غالب آ جائیں گے عرب کے اندر۔ اس پر وہ ذرا معاملہ دب سا گیا، لیکن اب یہ جو دو واقعات ہوئے تو اب ابو جہل کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم تمہاری باتیں نہیں سنیں گے، بلکہ اس نے بعد میں عتبہ ابن ربیعہ کہ جو سب سے زیادہ اس جنگ کو روکنے والا تھا اس کو جو طعنہ دیا، اور بدر میں سب سے پہلا جو ہے وہ مقتول پھر وہی ہوا۔ تو جنگ بدر کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں مکہ سے، تو آپ اصلاً تو نکلے تھے اس قافلے کو چیز کرنے کے لیے، لیکن راستے میں مقام صفرا پر وہی آ گئی کہ ایک قافلہ ہے اور ایک لشکر ہے جو کیل کانٹے سے 1000 کا لشکر ہے جو مکہ سے چل پڑا ہے، دونوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پر تمہیں فتح دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جو مشکل ٹاسک تھا اس لشکر کو جو ہے اس کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو 70 سردار تھے وہ مارے گئے، اور 70 ہی کے قریب جو ہے وہ قید ہو گئے۔ یوں اس سال بدر میں سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوا ہے رمضان المبارک کے اندر، پہلی فتح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اگلے سال سن 3 شوال کے اندر مشرکین جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، اور عین مدینہ کے دامن میں غزوہ احد کے پاس آ گئے، اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس میں بھی 3000 کا لشکر جو ہے وہ ان کی طرف سے آیا، اور 1000 کا لشکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے ہیں۔ بہرحال دامن احد میں جنگی حکمت عملی کے تحت پلاننگ کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو اپنی پشت پر رکھا، اور ایک ٹیکڑی جو تھی اس کے میدان میں، اس کی وادی کے اندر سامنے، اس کے اوپر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کیا، اور اس سے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ چیل اور کوے ہماری بوٹیوں کو نوچ بھی رہے ہیں تو تب بھی تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ تو ابتدائی حملے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس درے کو چھوڑ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا اب فتح ہو گئی ہے۔ لوکل کمانڈر کہتے رہے کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں رکنا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد کی تعویل کی اور وہ بھی میدان میں اتر گئے۔ تو خالد ابن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کفار کے لشکر کے ساتھ تھے، ان کی عقابی نگاہ نے جانچ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، اور وہ چونکہ گھڑ سوار جو دستہ تھا اس کے لیڈر تھے، انہوں نے گھوم کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، تو وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور اس طرح سے 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، اور عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زخمی ہوئے اور پہاڑ
کے دامن میں احد کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور ابو سفیان نے کہا کہ چونکہ ہم ان لوگوں کا پیچھا نہیں کریں گے، یہ بلندی پر ہیں، نقصان زیادہ ہوگا، وہ واپس چل دیا۔ حالانکہ خالد ابن ولید اور دوسرے کہتے رہ گئے کہ ان کا کام تمام کر چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، ہم واپس چلتے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال ہوا کہ اگر یہ واپس پلٹے تو کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں دوبارہ سے ہمت کر کے ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، انہیں جمع کیا اور قافلے کو چیز کرنے کی، یعنی اس لشکر کو پیچھا کرنے کا معاملہ کیا، جس پر ابو سفیان کو بھی بعد میں کچھ دیر بعد جا کر خیال آیا کہ ہمیں یہ کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن جب اسے اطلاع ملی تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے پر طاری ہوا اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد سن 5 میں یہ چیدہ واقعات جو ہے وہ تاریخ کے میں بیان کر رہا ہوں، سن 5 میں پھر غزوہ خندق ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھ باقی عرب کو بھی، بنو غطفان وغیرہ کو بھی ساتھ ملا لیا اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کی اس چھوٹی سی وادی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی خصوصی مدد فرمائی، مسلمانوں نے خندق کھودی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ 2 طرف سے ذرا قدرتی پروٹیکشن تھی، ایک پہاڑ تھے جو جن کے اوپر پھسلواں ریت تھی، ان کے اوپر گھوڑے اور جانور چڑھ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذریعے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سائیڈ جو کھلی تھی اس کے ذریعے سے، اور ایک سائیڈ پر یہود کی گڑیاں تھیں، اس کے اوپر خندق کھودی گئی، اور جو معاشرہ رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد فرمائی، آندھی آئی اور مشرکین کی دیگیں جو تھی چولہوں کے اوپر الٹ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، اور وہ خاص ایک حکمت عملی کی وجہ سے یہودیوں سے بھی بددل ہو کر، جن کے ساتھ جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، واپس چلے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مشرکین جو ہے وہ دوبارہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ چیدہ واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کا آغاز کس دور میں اور کیسے ہوا تھا، اور اس سے لے کر آج تک، یعنی آج جب کہ سعودیہ میں اعلان ہو چکا اسی اسلام کی ایک سزا کا کہ کوڑوں کی سزا بھی ختم کر دی گئی ہے اور کورونا کا دورہ ہے، اس تک ہمیں جانا ہے۔ لہذا اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد یہ قریش جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 غزوات ہوئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، ان کے تینوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، غزوہ بدر کے ساتھ بنو قینقاع، غزوہ احد کے ساتھ بنو نذیر اور غزوہ خندق کے ساتھ بنو قریظہ کا معاملہ بھی نپٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، جس کی وجہ سے آپ نے ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ 1400-1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ بہرحال جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو قریش مکہ کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی تفصیلاً واقعات ہوئے اور صلح ہو گئی آپس میں کہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں، اور ہم 3 دن کے لیے مدینہ کو خالی کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 7 میں پھر جو ہے وہ وہاں گئے، لیکن صلح حدیبیہ کے اثرات بین الاقوامی طور پر بڑے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک طرح سے تسلیم کر لیا گیا تھا ایک فریق کی حیثیت سے، آپ نے باقی شاہان عجم کو جو ہے بیرون عرب جو ہے وہ اپنے خطوط ارسال کیے، اور سن 7 کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے مطمئن ہو کر یہودیوں کے خلاف کارروائی کی۔ سن 7 میں غزوہ خیبر بھی ہو گیا اور فدق والا معاملہ بھی ہو گیا، اور سن 7 ہی میں صلح جو ہے وہ عربوں کی، یعنی مشرکین مکہ کی ایک نااہلی کی وجہ سے، ایک خلاف ورزی کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیف قبیلہ تھا اپنے حلیف قبیلے کے ساتھ مل کر اس پر راتوں رات بھیس بدل کر چڑھائی کی، جس کی وجہ سے وہ صلح حدیبیہ جو ٹوٹ گئی، جس کی بڑی کوشش کی ابو سفیان نے کہ یہ صلح کی دوبارہ سے تجدید ہو جائے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا کہ اب گویا کہ صلح کرنا قریش کو اور کفر کو، مکہ والوں کو ایک دوبارہ سے ریلیف دینے کے مترادف ہوگا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں بھرپور تیاری کی اور اس تیاری کو رازداری میں رکھا، اور سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔
سن 8 میں مکہ کی فتح کے ساتھ ہی 10,000 آدمی جو ہے 10,000 قدوسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے. 2,000 نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے جو مکہ سے اسلام لائے تھے. تو 12,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے حنین کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی تاکہ طائف کا معاملہ بھی کلیئر کر دیں. اس میں بھی بڑے عجیب واقعات ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 12,000 کو لے کر نکلے ہیں تو قرآن حکیم میں اس کا بھی تبصرہ آیا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج 12,000 کے لشکر کا سامنا کون کرے گا. ایک وقت تھا کہ ہم کتنے کم تھے، 313 تھے، آغاز ہوا تھا، آج 12,000 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا توکل اور بھروسہ صرف اس کی ذات پر ہونا چاہیے. اسباب اور اس کی تیاری یہ جتنی ہو بھرپور کی جائے، لیکن توکل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. لہٰذا حوازن کے تیر اندازوں نے بڑی زبردست تیر اندازی کی ایک گھاٹی میں، تو اس لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ کچھ صحابہ میدان میں ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رجز بھی پڑھے. پہلی دفعہ آپ میدان میں اترے یعنی رجز کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب لا کذب، کہ دیکھو میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا جو ہے پوتا ہوں، محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں اس وقت. بہرحال اتنے میں سارے لوگ جو ہے وہ سنبھل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یوں سن 8 میں مکہ کی فتح کے ساتھ ساتھ حنین والا معاملہ یعنی طائف والا معاملہ بھی اس سے بھی سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سن 8 ہی کے اندر جو حج ہوا ہے وہ مشرکین کے زیر انتظام ہوا. پھر سن 9 میں اہم ترین جو واقعات پیش آئے ان میں ایک تھا غزوہ تبوک کا واقعہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے جو 3,000 صحابہ بھیجے تھے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، زید بن حارثہ ان کو اس لشکر کی کمان میں دے کر بھیجا تھا، وہاں جس قدر شدت کے ساتھ معاملہ پیش آیا قیصر روم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر سن 9 میں تبوک کی طرف جو ہے وہ خود پیش قدمی فرمائی. تو 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی سخت قسم کا بڑا ہی سخت معاملہ غزوہ تبوک کے ساتھ تھا. یہ عالمی مرحلہ تھا، ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھی. لہٰذا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک شخص کو جو بھی جنگ کے لیے جا سکتا ہو وہ جائے. یہ نفیر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی پر یہ بھی تھا کہ جو کچھ دے سکتا ہے اس غزوے کے لیے دے، چونکہ عالمی سپر پاور سے جو ہے روم والوں کے ساتھ یہ ٹکر ہے. لہٰذا اس غزوے کی بھی بڑی تفصیلات سورہ توبہ کے اندر آئی ہیں، جو دورہ ترجمہ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی، جو اس رمضان المبارک میں ہمارے سامنے آ رہا ہے معاملہ. غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر آپ نے جو مسجد زرار تعمیر کی گئی تھی اس کو بھی نیست و نابود فرمایا. اور سن 10 کا حج، سن 9 کا حج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سن 9 ہی میں وہ پھر آیات نازل ہو گئیں جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات دیں کہ میری طرف سے جا کر خطبہ حج کے موقع پر یہ آیات مشرکین کو سنا دیں کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب سے نکل جائیں، اور جن کے ساتھ میعادی معاہدے ہیں وہ معاہدے پورے کیے جائیں. غیر میعادی معاہدوں کے لیے کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد وہ یہ خالی کرتے ہیں عرب کا علاقہ. اور سن 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں 1,00,000 لوگوں کے ساتھ یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آخری تعلیمات دیں، خطبات دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ آخری جو 80-90 روز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی منفرد انداز میں، بڑے ہی ایک اور انداز میں کہ جب کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا جزیرہ نمائے عرب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک علیحدہ سے آپ کی کیفیت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ نے لو لگائی، اور آخری جو تقریباً 12-15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے دن گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ وقتی طور پر کفر نے مصالحت اختیار کر لی، وہ دب کر بیٹھ گیا لیکن خاموش نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیاوی کے موقع پر جو بھی اس نے کوششیں کی، مشرکوں کو بھڑکاتا رہا، یہودیوں کو بھڑکاتا رہا، اور پھر اس کے بعد پوری قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سامنے آیا ہے، اور جس کو پوری شدت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کو کل کیا، دبایا۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاصہ تھا کہ جس ہمت اور قوت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو بھی ریزسٹنس پیدا ہوئی تھی، جو بھی کفر جو دبا ہوا تھا ادھر ادھر، اس نے جو سر اٹھایا ہے، اور جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کما کیا۔ اب یہ جو بنیاد تھی تاریخ اسلام کی، اس تاریخ کو ہم مختلف چنکس میں اور مختلف ادوار کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ ایک ہے خلافت راشدہ، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کی ایکسٹینشن ہے۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی نشستوں میں۔ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اور چوتھے مرحلے میں یعنی بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی آمد، جو اگرچہ بنو امیہ کے دور سے شروع ہو گئی تھی لیکن پھر 1206 میں جو وہاں پر دہلی میں باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور وہ جو دور چلا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری حصہ اس کا یہ آ جائے گا کہ اس کے بعد جو احیائی تحریک، دوبارہ غلامی کے بعد یہ سارے سلسلے جو ختم ہوئے، اور آج جو ہم اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کورونا نے سر اٹھایا ہے، اور یہ دجالی حملہ جو ایک نئے طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر وارد ہوا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اور یہ تاریخ میں کن کن صورتوں میں جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے یہ معاملہ، چونکہ کفر بھیس بدل کر، اور شیطان نے جو ہے طرح طرح کی چالیں، ایک چال ناکام ہوتی رہی، ایک بنو امیہ کے دور میں ہوئی، بنو عباس کے دور میں ہوئی، اسی طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئی، تو یہ تحریکیں بھی اس کے مطابق اٹھتی رہیں، اور آج جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ سلسلے وار معاملہ چلتا رہے گا۔ اور نواز اسٹوڈیو کے تحت اسلام اور عصر حاضر کے تحت یہ تاریخ کا ایک جائزہ مختلف اقساط میں اور باقی مضامین کے اوپر بھی ہمارے دوسرے ساتھی یہ موضوع اور یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔